السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ادب کے تعلق سے پڑھا تھا اور استاد کے ادب کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ دینی کتابوں کا، دینی آلات کا ادب کیا ہے. تو دیکھیں، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے نا، جو انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ اور اس کے نبی سے ہو نا، ان چیزوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ محبت کا سب سے اچھا انداز ہے، بلکہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مجنو کو لیلا سے محبت تھی، لیکن لیلا کے گھر کی دیوار سے بھی اس نے اظہار محبت کیا. لیلا کے گھر کی دیوار کو بھی چومتا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ دیوار کو کیوں چومتا ہے، تو کہا اس کے پیچھے میری محبوبہ لیلا رہتی ہے، اسی لیے مجھے اس سے بھی محبت ہے. دیوار کو بھی چوم رہا ہے. لیلا کے گھر کے گلی سے جو کتا چل کر آتا تھا نا، اسے بھی چومتا تھا. ایک مرتبہ لنگڑے کتے کو چوم رہا ہے مجنو، تو غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اور اس نے کہا، قیس، اس کا نام قیس تھا مجنو کا، کہ تو یہ کیا کرتا ہے، تو کتے کو چومتا ہے. تو کہا کہ یہ میرے لیلا کی گلی سے آ رہا ہے. وہ بھی مجنو کو بھانے لگا. سمجھ رہے؟ تو بات یہ ہے نا ساتھیو، سمجھ لیں ہم اس بات کو کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول سے نسبت رکھتی ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے. سمجھ؟ اس کا ادب، اس کا احترام ضروری ہے. محبت کے درجات میں یہ چیز ضروری ہے نا. دیکھو، بات یہ ہے نا ساتھیو کہ محبت خود آداب محبت سکھاتی ہے. سمجھ رہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے کہ جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ میں طالب علم حاصل کرتا ہے نا، طالب علمی میں، کہ بھئی دولت ہے تو میں جو چاہوں بولوں، میں تو بہت امیر باپ کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، اور مجھے کوئی مار نہیں سکتا اور مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، میں جہاں بیٹھوں میں وہاں بیٹھوں، درسگاہ میں سب سے آگے بیٹھوں. سمجھ رہے؟ دولت کا زور، ایک رتبے کا گھمنڈ اگر جس کے اندر ہوتا ہے طالب علمی میں، تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام رہتا ہے ہمیشہ. اور جس کے اندر خاکساری ہوگی، تنگ دستی ہوگی، علم کا احترام ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ طالب علمی میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. کیوں؟ علم کا احترام کر رہا ہے، علم، درسگاہ کا احترام، استاد کا احترام، تو پھر وہ شخص کامیاب ہے. سمجھ؟ تو علم کا ادب اور علم کا احترام، علم کے تعلق سے ہر عالم، ہر حافظ، جو بھی عالم ہے، جتنے بھی حافظ ہے، علم کا اور آلات علم کا، یعنی کاغذ ہے، پین ہے، قلم ہے، انک ہے، روشنائی ہے، دوات جسے ہم کہتے ہیں، ریحل ہے، اس کے علاوہ بینچ جو ہوتی ہے جس کو ہم تپائی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ مدرسے کا، درسگاہ کا، ہے نا، درسگاہ کی دیواروں کا، درسگاہ کے دروازوں کا، ہر چیز کا احترام ضروری ہے. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو طالب علم بائیں ہاتھ میں کتابیں، الٹے ہاتھ میں کتابیں اور سیدھے ہاتھ میں جوتا لے کے چلتے ہیں نا، وہ بہت برا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادب کے خلاف ہے. جوتوں کو فوقیت اس نے کتابوں پر دی ہے، اسلامک بک پر. ہاں، تو ہمارے جتنے بھی اسلاف اور اکابر گزرے ہیں، انہوں نے دینی کتابوں کا اس قدر احترام کیا نا، یہاں تک کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ہم تو کتنے آرام سے پکڑ لیتے اپنی حدیثوں کی بک کو، ہاں، بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. زرار بن مرہ کیا کہتے ہیں کہ بے وضو حدیث سنانے کو جو ہمارے اسلاف تھے، سلف صالحین گزرے ہیں، وہ مکروہ سمجھتے تھے. آج ہم کتنے آرام سے بغیر وضو کے درس شروع ہو گیا ہے، لنک آ گئی، ہم ایڈ ہو گئے، ہم نے وضو بھی نہیں بنایا. ہمیں تو احترام کے ساتھ وضو بنا کر پھر درسگاہ میں شامل ہونا چاہیے تھا،
لیکن ہم بغیر وضو بنائے آ گئے، دھیان ہی نہیں رہا وضو بنانے کا. اور سلف صالحین مکروہ سمجھتے تھے، یعنی کراہیت محسوس کرتے تھے. اور اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت اعمش کو جب حدیث بیان کرنی ہوتی تھی نا، روایت بیان کرنی ہوتی تھی، تو باوضو اگر وہ نہیں ہوتے اور اب وضو کرنے کے لیے جانا پڑے گا اور اچانک حدیث آ گئی ہے سامنے، اب اس کو بیان کرنا ہے، اس کو سنانا ہے، اور ان کا وضو نہیں ہے، تو جلدی سے وہ مٹی پر تیمم کر لیتے تھے. تیمم وضو کے قائم مقام ہے نا، کہ وضو نہیں ہے جلدی سے میں تیمم کر لوں پھر حدیث سناؤں. میں اس طرح سے حدیث بغیر وضو کے نہیں سنا سکتا، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں. انہوں نے بھی بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا، بڑا علم کا شغف ان کے اندر تھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں ان لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک بچھو نے ان کو کاٹ لیا. ایک بچھو ان کے کپڑے میں گھس گیا اور 16 مرتبہ اس نے ڈنک مارا تھا. بچھو نے کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بچھو ڈنک مارتا ہے نا، جب بچھو ڈنک مارتا ہے نا، تو وہ زہر جب چڑھتا ہے نا تو بہت جلن درد ہوتی ہے اس جگہ پر. 16 دفعہ اس بچھو نے کاٹا، کپڑے کے اندر چلا گیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تکلیف اور درد سے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لال ہونے لگا چہرہ. لیکن جو حدیث وہ بیان کر رہے تھے نا، وہ پڑھتے رہے، مستقل جاری رکھی انہوں نے حدیث، روکا نہیں اس حدیث کو کہ اگر میں درمیان میں حدیث پڑھاتے پڑھاتے رک جاؤں گا تو بے ادبی ہوگی نا. تو جب درس ختم ہو گیا نا تو لوگ اٹھ کر جانے لگے. تب امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آج آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احترام میں ضبط کیے ہوئے بیٹھا رہا، مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا. اللہ اکبر، کتنا ادب. آج ہمارے سامنے تعلیم ہو رہی ہے، ہاں ہم آن لائن تعلیم سن رہے ہیں، تعلیم میں آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ درس سن رہے ہیں. اور ہم کیسے سن رہے ہیں؟ لیٹے ہوئے، دوپٹہ ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے کانوں میں گزر رہی ہے، سر کھلا ہے، سینہ کھلا ہے. کیسا ہمارا حال ہے؟ کتاب کو بھی ہم بغیر وضو، کوشش یہ ہو ہماری کہ ہم اپنی جو اسلامک بک ہے، جو ہمارے مدرسے کی بک ہے، ہم اس کو بغیر وضو نہ پکڑیں. کتاب کو جب ہم اپنے ڈیسک پہ رکھتے ہیں، اپنے کبٹ میں رکھتے ہیں، اس کی الماری میں رکھتے ہیں، تو اس کو بھی ادب سے رکھیں، ادب کے ساتھ. اوپر نیچے آگے پیچھے ٹیڑھی میڑھی رکھیے نہ، ادب کے ساتھ. جو ہمارے درسگاہ میں ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی تو علم سیکھ رہے ہیں نا، طالب علم ہیں، ان کا بھی تعلق نسبت علم سے ہے، تو ان کی بھی عزت کریں، ہم ان کا بھی احترام کریں. یہ ہمارے درس کے ساتھی ہیں، اتنا احترام. صفائی کا مکمل خیال، کپڑا گندا نہ ہو، لباس گندا نہ ہو، ہم ناپاک نہ ہو. پاکی صفائی کا جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں، جس چٹائی پر، جس چادر پر، جس دری پر، وہ پاک صاف ہو. ادب کے ساتھ سنیں. ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ بچوں ادب، جب بھی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کی جائے اتنے ادب کے ساتھ سنو. گویا کہ صحابہ کیسے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنتے تھے. تو تم یہ تصور کرو کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوں اور اللہ کے نبی بیان کر رہے ہوں اور میں سنوں تو کتنے دھیان سے سن رہی ہوں. تو یہ بول اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، زبان مبارک سے، تو ہمیں کتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگرچہ ایک مسئلہ ہم نے بار بار سنا، تب بھی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبق سمجھا دیجئے نا. ہم لوگوں کے جب ہم مدرسہ پڑھتے تھے تو جو ہم لوگوں کی بخاری کے جو استاد تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو قبولیت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. تو ہم جب درسگاہ میں بیٹھتے تھے نا، تو ہم لوگوں کو انہوں نے کمپلسری کیا تھا کہ آپ نے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھے بغیر درسگاہ میں نہیں آنا ہے. ایک آدھ مرتبہ انہوں نے تھوڑی سختی بھی کی
کہ اچانک پوچھا، کسی نے 2-4 مرتبہ اس طرح بھی ہوا کہ کون حاجت کی نماز پڑھ کر نہیں آیا ہے، چونکہ آخری سال والے بچے تھے، فارغات تھے، در سے کیا کہتے ہیں دارالحدیث کی طالبات تھے، سیاستہ پڑھنے والی طالبات ہیں یہ، تو وہ ادب، وہ احترام، وہ اللہ سے مانگنا، وہ طلب ہونی چاہیے نا. تو نہیں سمجھ رہے اگر بچے، تو اس وقت ہمارے استاد نے 3 سے 4 مرتبہ پوچھا اچانک کس نے وضو نہیں کیا ہے اور کس نے درسگاہ میں آتے ہوئے جو ہے نماز نہیں پڑھی ہے، جو کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کھڑے ہوئے تو انہیں 2 چھڑی بھی مار پڑی ہے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. نہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، سمجھو کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے درس کا، کہ سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا کر کے بیٹھو کہ اللہ ہم حدیث پڑھنے جا رہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے کتنے دور کا لمبا میلوں سفر کیا صحابہ نے، ہر زمانے کے اللہ والوں نے، امام نے، اکابر نے. تو قبلہ رخ ہو کر ہماری کوشش ہو کہ جب ہم درس سنیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، یا درس دینے والا استاد قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. اور ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ادب ہے کہ جو طالب علم ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک قلم اور بک ہمیشہ رکھے. یہ دائی کی صفت بھی ہے، ایک طالب علم کے اندر یہ بات ہمیشہ ہو کہ ایک نوٹ بک، ایک قلم اس کے پاس ہو، تاکہ کوئی بھی قیمتی بات اس کے کانوں سے گزرے تو وہ لکھ لے. استاد بسا اوقات کوئی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت استاد کے دلوں پر ایسی باتوں کو، اتنی قیمتی باتوں کو کھولتے ہیں، اقوال زرنی جسے ہم کہتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ بہت قیمتی ہوتی ہے بات، جب ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں تو وہ بات جو ہے آگے پہنچانے کے لیے بھی تو کہ کہتے ہیں مددگار ثابت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن بکثرت پڑھے طالب علم اپنے طالب علم کے زمانے میں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک معمول ہو اس کا کہ میں تلاوت نہ چھوڑوں، میں معاملات نہ چھوڑوں قرآن کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے حافظہ جو ہوتا ہے نا وہ تیز ہوتا ہے، حفظ کرنے، حدیثوں کو پڑھنے میں. قرآن کو جو بندہ پابندی سے پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. حدیث نہیں آتی جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے والا بڑھاپے کی ناکارہ سے محفوظ رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑھاپے کی ناکارہ سے، جو بڑھاپے میں اس کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے، اس کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، سمجھ فہم اللہ دیتے ہیں بڑھاپے میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ فضول بات درسگاہ میں نہ ہو. آج پتہ ہے سچ میں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، ایسے طالب علم سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے کہ جب ہمارے یہاں کے بچے عالمیت کرنے کے لیے مدرسے میں گئے، داعیات کا کورس وہ چونکہ انہوں نے سیکھا اللہ کے فضل سے، اور وہ عالمیت کے لیے مدرسے میں گئے کہ اب ہم عالمیت بھی سیکھتے ہیں تاکہ ہم مزید احادیث اور تفسیر کا مزید ہم علم حاصل کریں. اور ایک عالم کی تو کتنی فضیلت ہے، ایک عالم کے لیے تو اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے طالب علم کے لیے. تو یہ جب انہوں نے داعیہ کے کورس میں سیکھا تو ان کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے، اور وہ عالمیت کا کورس کرنے کے لیے جب وہ ادھر مدرسے میں گئے تو وہ آ کر بہت روتے ہوئے، یہ ہمارے یہاں کے طالب علم کی میں بات کر رہی ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ آپا ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ہم نورانیت اور روحانیت نہیں محسوس کر پا رہے جو ہم یہاں درسگاہ میں بیٹھ کے محسوس کرتے تھے. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا، ہمیں تو علم سیکھنے سے وہ ہے نا، ہم فکر کے ساتھ علم سیکھے. تو کہا کہ مجھے وہاں کے بچوں کو دیکھ کے بہت فکر ہوتی ہے کہ وہاں کے بچے آپا موبائل میں سیریل کی بات اور پروگرام کی بات اور یہاں وہاں کی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بیٹا ہم لوگوں کو تو ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہم نے یہاں سے سیکھا ہے وہ ان کو پہنچانا ہے. آپ وہ یہ بات کرے تو آپ ان کو اچھی بات بتاؤ. تو آج یہ سب ہو رہا ہے مدرسوں میں، خالی پریڈ میں بچہ یہ سب بات کر رہا ہے. موبائل میں کیا ہے، یہ جو دنیاوی ساری باتیں ہیں، جو فضول باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، گناہ کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، فیشن کی باتیں ہیں، کپڑوں کی باتیں، یعنی دنیا فضول بات. کوشش یہ ہو طالب علم کو کم کھائے، 4 روٹی کھا رہا ہے 3 روٹی کھائے، مکوی غذا کھائے کم کھائے، 2 روٹی کھاتا ہے 1.5 روٹی کھائے. مکوی غذا کھائیں لیکن کم کھائیں، کھجور ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، اس کا استعمال کریں. کھانا
کم کھائیں، بہت پیٹ بھر کر نہ کھائیں، سیر ہو کر کھانے سے بچیں، بہت سونے سے بچے طالب علم، زیادہ سونے سے بھی دماغ کمزور ہوتا ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ سونے سے، زیادہ فضول بات کرنے سے بچے، جو زیادہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. تو طالب علم یہ سب احترام ہے درس کا، درسگاہ کا، طالب علم کو یہ ساری چیزوں کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو سب سے بڑی چیز ہے طالب علم کے لیے، وہ بازار کے کھانوں سے پرہیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں بازار میں لوگ. احادیث میں آتا ہے نا، بازاری کھانوں کی ممانعت آئی، احادیث سے ثابت ہے کہ بازاری کھانے نہیں کھائیں. علماء تو کہتے ہیں خاص طور پر حافظ قرآن بازاری کھانوں سے اپنے آپ کو بچائے، دین کا علم سیکھنے والے بازاری کھانوں سے اپنے آپ کو بچائے. جب انسان بازاری کھانا کھاتا ہے، تیل میں تلا ہوا بازار کا، جو بازار میں تل رہا ہے، بازار میں پک کر بک رہا ہے، تو کہا کہ وہ کھانا کھانے سے ہمارے اندر سے انوار جانے لگتے ہیں، نورانیت ختم ہونے لگتی ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، مجھے وہ واقعہ الفاظ بالفاظ یاد نہ رہا، جو تھوڑا بہت دھندلا یاد ہے، میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی. ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، میرے ذہن میں نہیں رہا وہ کون تھے، تو ان کے جو نواسے تھے غالباً، چونکہ وہ بھی بہت اللہ والے تھے، اور ان کے نواسے چونکہ اپنے نانا کے پاس تربیت حاصل کی تھی، تو وہ بھی اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا تھا. تو جب بھی وہ مسجد کے باہر سے اندر جاتے، چھوٹے تھے لیکن بچپن سے اللہ نے ان کو وہ بصارت عطا کی تھی، تو وہ ہے نا جوتے جو باہر جوتے چپل اتاری ہوئی ہوتی نا، تو کچھ لوگوں کے جوتے الگ اتار دیتے، کچھ لوگوں کے الگ رکھ دیتے. کہتے یہ جنتیوں کے جوتے، یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں، یعنی یہ گنہگار لوگوں کے جوتے، یہ نیک لوگوں کے جوتے ہیں. تو لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوتی. تو کسی نے جا کے شکایت کی ان کے نانا سے، کہا کہ حضرت دیکھیے اس طرح سے ہے. تو کہا کہ اچھا تم فکر نہ کرو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ جب بچہ گھر آیا تو ان کے نانا نے انہیں بازاری کھانا کھلا دیا، بازاری روٹی کھلا دی، بازار سے کھانا منگوا کر کھلا دیا. اس کے بعد سے وہ جو ان کی بصیرت تھی نا اس طرح کی، وہ اللہ نے لے لی. سمجھ رہے؟ تو انوار، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. بازاری کھانوں کا یہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ کتنے لوگ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، ناپاکی کی حالت میں یوں ہی بنا لیا، ہاتھ بھی نہیں دھلا، دنیاوی باتیں کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، ذکر بھی نہ کیا. اس کا اثر آتا ہے کھانے میں، جس کی وجہ سے طالب علم پر نہ اثر آئے گا، پھر نورانیت اور روحانیت میں کمی آئے گی طالب علم کے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے طالب علم کے زمانے میں ہم درسگاہ کا ادب، قلم کا ادب، تپائی کا ادب، استاد کا ادب، اپنے الفاظ کا ادب، اپنے درسگاہ کے ساتھیوں کا ادب، باہر کے کھانوں سے احتراز، ہم سب اس چیز کی فکر کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی یہ ساری باتیں بتلائیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ ادب آئے، تہذیب آئے، طریقہ آئے. ادب جو ہے نا پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.